बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सिंथिया रिची अमरीकी शहरी पर हमला किया गया है और ये भारतीय शहरियों की तरफ से हमला किया गया है। क्यों हमला किया गया, उसकी वजह क्या थी। सिंथिया रिची ने होश में आने के बाद बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। और सिंथिया रिची कौन है, और तकरीबन 3 माह पहले तक मैं डेली बेसिस पर सिंथिया रिची के जो केसेस थे, बिलावल जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे, फिर रहमान मलिक पर और यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्ज़ामात लगाए गए थे, उसकी थोड़ी सी तफसील भी आपको बताऊंगा। और फिर हम देखेंगे कि ये भारतीय शहरी और बिलावल एंड कंपनी, इनका आपस में क्या जोड़ है और इनका आपस में क्या जो है वो ताउन है या कोऑपरेशन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल कारकर्दगी जो है वो कौम के सामने पेश करने का जो है वो प्लान किया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं, जो हर पाकिस्तानी जो इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या इस्लामाबाद में किसी न किसी ज़रिए से कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ में कोई प्लाट लिया है, कोई घर लिया है या कोई फाइल्स वगैरह परचेज़ की हैं, तो 100 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं इस्लामाबाद की जिनको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अब पहले तो आपने एक काम करना है कि आप CDA की वेबसाइट पर जाएंगे, तो CDA की वेबसाइट पर आपको ये 100 हाउसिंग सोसाइटीज़ का, मेरे पास भी ये सारे के सारे नाम मौजूद हैं। अब क्योंकि 100 नाम में पढ़ना इतना आसान नहीं है, CDA की जो वेबसाइट है, आपको 100 के 100 नाम आप पढ़ सकते हैं। और पहले आप देखें कि कौन सी सोसाइटीज़ हैं जिनको CDA ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जब भी किसी भी सोसाइटी में आप प्लाट लेने जाते हैं या घर लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आप देखा करें कि क्या वो गैर कानूनी तो नहीं है, क्या वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, क्या उसका नक्शा जो मुतलका अथॉरिटी है उससे रजिस्टर है या नहीं है, और क्या जो एक्चुअल जो हकीकत में क्या उनके पास इतनी ज़मीन अवेलेबल है या नहीं है, या वो हवाओं में ही बता देते हैं कि ये सारा रकबा हमारा है और वो उसकी बुनियाद पर फाइलें बेचते हैं। जैसे ईडन वालों ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, पैरागॉन वालों ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, लाहौर में पाक अरब सोसाइटी का फ्रॉड सामने आया, तो यही हाल इस्लामाबाद में भी है। उसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ लोग ये नहीं देखते, जब वो बोर्ड पढ़ते हैं। फिर हमारे मीडिया का इसमें बड़ा नेगेटिव किरदार है। उन हाउसिंग सोसाइटीज़ का या उन डेवलपर्स के इश्तिहारात, ये इश्तिहार मीडिया का ये काम बनता है कि वो तब किसी भी सोसाइटी या डेवलपर का इश्तिहार TV पर चलाएं जब पहले वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके देखें कि क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है। सिर्फ पैसे के धंधे में आम लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। जब लोग मीडिया पर TV पर इश्तिहार चलता देखते हैं, अखबार में इश्तिहार पढ़ते हैं, तो वो ये समझते हैं, आम जो सादा लोग हैं वो ये समझते हैं कि जब कोई इश्तिहार TV पर या अखबार में आ गया है तो इसका मतलब यह है कि ये सोसाइटी बिल्कुल ठीक है, और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में वो उनके गले पड़ जाता है। अभी लाहौर में मैंने बड़े TV चैनल्स पर देखा है, उन जो जैसे बिस्मिल्लाह वाले हैं उनके इश्तिहारात चलाए जा रहे हैं, जो पहले जो पैरागॉन रेफरेंस में जिनका नाम है, जो आशियाना हाउसिंग में जिनका नाम था, उन डेवलपर्स के इश्तिहारात आज भी चलते हैं। इसी तरीके से जो सोसाइटीज़ हैं, जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, जिनका ना नक्शा मंजूर होता है, ना वो रजिस्टर होती हैं, और ना ही जो कोऑपरेटिव हाउसिंग जो अथॉरिटी है, ना ही उनसे रजिस्टर होती हैं, और ना ही उनके पास ज़मीन होती है, उसके बावजूद ये पैसे लेके इश्तिहार चलाते हैं। आम लोग बेवकूफ़ बनते हैं और आम लोग बेवकूफ़ बन के वो ख़रीदते हैं। CDA का कहना है कि शहरी धोखे में ना आएँ। CDA दस्तावेज़ के मुताबिक ज़ोन 2 की 5, ज़ोन 3 की 6, ज़ोन 4 की 66 और ज़ोन 5 की 23 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो गैर कानूनी पाई गई हैं इस रिपोर्ट में। CDA का यह कहना है कि शहरी धोखे में ना आएँ और सोसाइटी से मुतल्लिक पहले तहकीक कर लें। इस्लामाबाद से बाहर वाक़ 5 सोसाइटीज़ वफाक की मार्केटिंग कर रही हैं। जो सोसाइटीज़ जो हैं वो मार्केटिंग कर रही हैं। CDA ने गैर कानूनी करार दी कि 100 हाउसिंग सोसाइटीज़ की फ़हरिस्त भी जारी कर दी है, और वो आप फ़हरिस्त CDA की जो वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। मज़ीद भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये सोसाइटीज़ उसमें फॉल करती हैं या नहीं करती, ताकि आप जो मैंने आपको एक गुर बता दिया है कि नक्शा देखें, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें और रकबा देखें,
اس کے بعد آپ وہ پراپرٹی خریدیں یا وہ اس سوسائٹی میں فائل لیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 3 سالہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنے کا جو عندیہ دیا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، ایک پازیٹیو چیز ہے کہ ہمیں احتساب کرنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا کہ اس 1 سال میں نے کیا کیا ہے اور کون سے کام ہیں۔ اور پھر ہماری قوم کو بڑی جلدی سے ہم بھول جاتے ہیں، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ مہنگائی کا معاملہ ہو، چاہے وہ غیر ملکی قرضے ہوں، چاہے وہ ڈالر کا ریٹ ہو، پٹرول کا معاملہ ہو، کووڈ کے حالات ہوں اور کووڈ کی وجہ سے معیشت پر جو نقصانات آئے ہیں، ہم نے ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ بطور ہیڈ آف دی اسٹیٹ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہوتی ہے، اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو وہ قوم کو اعتماد میں لیں کہ کون سی ریزنز ہیں، کون سی وجوہات ہیں، کیسے ہماری معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن کتنا ہمیں بھگتنا ہوگا، کتنا انتظار کرنا ہوگا، یہ چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہیں۔ عاشورہ کی وجہ سے جو یہ تقریب تھی اس کو آگے کیا گیا ہے، کل سے تیاریاں شروع کر دی جائیں گی اور بہت جلد وزیر اعظم اگلے چند دنوں میں قوم سے خطاب کر کے 3 سالہ جو کارکردگی ہے وہ رپورٹ پیش کریں گے پوری قوم کے سامنے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سنتھیا رچی کا۔ سنتھیا رچی کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سنتھیا رچی یہ امریکی شہری ہیں اور پاکستان میں مختلف جو ویلفیئر کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے ایک بیان دیا تھا، ایک تو جو بے نظیر بھٹو کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اور کچھ الزامات بے نظیر بھٹو پر لگائے گئے تھے، اور اسلام آباد کے جو صدر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے درخواست دائر کی تھی FIA میں، اور ایلیگیشن یہ لگایا تھا کہ سنتھیا رچی نے جو ہے وہ توہین کی ہے بے نظیر بھٹو کی۔ اس پر FIA نے اس وقت جو FIA کے DG تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی آپ اس میں ایگریوڈ پارٹی نہیں ہیں، جو ایگریوڈ ہے وہ بلاول ہے یا بختاور ہے یا آصفہ ہے یا آصف زرداری ہیں، تو وہ آئیں وہ درخواست دیں۔ اگر بے نظیر بھٹو کی توہین ہوئی ہے آپ کیوں درخواست دے رہے ہیں؟ اس بنیاد پر معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ تک گیا، مقدمہ درج نہ ہوا۔ دوسرا ایلیگیشن لگایا تھا اور وہ ایلیگیشن تھا رحمان ملک پر، اور وہ زیادتی کا تھا، ریپ کا تھا اور ساتھ جنسی طور پر ہراساں کرنے کا تھا۔ اس میں یوسف رضا گیلانی کا بھی نام تھا اور ایک اور ان کے سینئر رہنما ان کا بھی نام تھا۔ اس پر بھی مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے آرڈر ہو جاتا ہے، مقدمہ درج کرنے کا، پھر اسلام آباد میں معاملہ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ میں، اور پھر بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے یہ پیچھے ہٹ گئی۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو پر لگے الزام بھی واپس لے لیے اور انہوں نے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی سارے کے سارے واپس لے لیے، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سنتھیا رچی کے خلاف درخواستیں واپس لے لی تھیں، اور پھر سنتھیا رچی نے بھی واپس لے لیں، لیکن الزام تھے اور بڑے ہی ڈینجرس قسم کے الزامات لگائے گئے تھے۔ اور پھر سنتھیا رچی نے یہ بھی کہا تھا کہ بلاول کے حوالے سے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو۔ اب وہی سنتھیا رچی ہیں، پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ یہ یہاں ملک بدر کر دی جائے، ملک بدر نہ ہوئی اور وہ یہاں پر آج بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کو آج ایک سنسنی خیز بیان دیا ہے سنتھیا رچی نے۔ پہلے وہ بے ہوش ہوتی ہیں، ان کو پولی کلینک لے جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ اس کا پہلا بیان جو سامنے آتا ہے وہ کہتی ہیں کہ میں اسلام آباد میں ایک فلیٹ میں مقیم ہوں، میں یہاں پر انٹرنیشنل جو فلاحی آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے کام کرتی ہوں، امریکی نژاد یہ فلم ساز بھی ہیں اور بلاگر بھی ہیں، جو ویلاگز وغیرہ بھی کرتی ہیں۔ سنتھیا رچی انہوں نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور سنتھیا نے بتایا کہ 2 بھارتی شہری اس کے اپارٹمنٹ میں آئے، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں کام نہ کروں۔ اس کے بعد بھارتی شہریوں نے جب میں نے انکار کیا تو کوئی نشہ آور چیز مجھے دی جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی، اور بے ہوش ہونے کے بعد پھر میں ہاسپٹل تک پہنچ گئی۔ ابھی ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اس کی حالت بتدریج بہتر ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک بھی غنودگی چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے اس کے پیچھے بھارت کو بہت زیادہ تکلیف ہے، بھارت کسی حد تک بھی پاکستان کے خلاف جا سکتا ہے، اور اب وہ ایک ایسی جو ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہی ہے، یا وہ پوری دنیا میں پاکستان کا ایک سافٹ امیج پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کے خلاف جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ پاکستان کا جو ایکچول فیس ہے پوری دنیا کو وہ دکھا رہی ہیں، اور وہ اپنا ایک کام کر رہی ہیں، اور وہ جو ہے وہ ویڈیوز بھی بناتی ہیں اور وہ پوری دنیا میں ان چیزوں کو شیئر کرتی ہیں۔
اب بھارت کو کیا تکلیف ہے؟ بھارت کیوں سنتھیا ریچی کو ڈرا دھمکا رہا ہے؟ بھارت نہیں چاہتا کہ کوئی بھی غیر ملکی پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کا جو مثبت فیس ہے وہ پوری دنیا کو دکھائے. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. ڈاکٹرز نے تجویز دی ہے, ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں, اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ابھی ان کو جو ہے وہ اس سارا جو معاملہ ہے کچھ دن ہاسپٹل رہنا پڑے گا. ساتھ ہی پولیس نے اس کے جو ٹیسٹ ہیں اور اس کی رپورٹس ہیں وہ فرانزک لیبارٹری لاہور بھجوا دیے ہیں, تاکہ ساری بات سامنے آ جائے کہ کون سا نشہ آور جو ادویات تھیں وہ پڑھائی گئیں, ان کو نشہ آور ادویات جو ہیں وہ دی گئیں, جس کے بعد ان کو وہ اس کی صحت خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئیں. تو اب یہ معاملہ فرانزک جو ایجنسی لاہور ہے وہ اب اس کے بارے میں رپورٹ دے گی, اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں, اور بہت جلد پوری قوم کے سامنے بھارت کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ بے نقاب کیا جائے گا. اور سنتھیا ریچی نے کہا ہے کہ وہ جیسے ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوں گی وہ دھواں دار پریس کانفرنس کر کے بھارت کا چہرہ بے نقاب کریں گی. اور اس میں اب بلاول کا کتنا ہاتھ ہے, رحمان ملک کا کتنا ہاتھ ہے, یہ بھی آنے والے دن بتائیں گے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.